اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلیہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم ارواحنا وارواح العالمین لک الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی ٹی وی کی جانب سے کل سے ایک پروگرام حقوق قرآن کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے، یعنی آج آپ دوسرے پارے کی تلاوت کریں گے۔ یہ سورہ کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ فضائل قرآن اور سورہ الحمد کا مختصر تعارف کرایا تھا۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بقرہ کے فضائل اور اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ ناظرین دیکھیے، جو بھی قرآن کے سورے کے نام ہیں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا سورہ الحمد اور یہ اب سورہ بقرہ، اس کے بعد جو سورے آتے جائیں گے آل عمران اور نساء اور مائدہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نام اللہ کی طرف سے، یہ پیغمبر کا رکھا ہوا نام ہے۔ اس سورے کے موضوع کے اعتبار سے اس میں ایک خاص موضوع لے کر پیغمبر اکرم نے کہ یہ سورہ نام ہے، تاکہ مشخص صرف تشخیص کے لیے یہ بات ہے۔ بقرہ یعنی گائے والا سورہ، بقرہ کا مطلب گائے۔ اس میں پہلے پارے میں سورہ مبارکہ بقرہ میں پہلے پارے میں 141 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی 141 آیتیں پہلے پارے میں ہیں۔ کل آیتیں اس میں 286 ہیں، جس میں سے پہلے پارے میں 141 ہیں۔ اس پارے کی شروعات ہو رہی ہے الف لام میم، یہ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات وہ ہے کہ جس کا کسی بھی مترجم نے، مفسر نے ترجمہ نہیں کیا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جس کے کیا معنی ہیں وہ صرف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جانتے ہیں، بقیہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ ایک راز پروردگار ہے جو صرف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا کیا گیا ہے، ورنہ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے کسی کو نہیں پتا مگر اس سورے کی شروع۔ اسی طرح سے قرآن میں اور بھی بہت سے سورے ہیں جن کی شروعات حروف مقطعات کے ذریعے سے ہوتی ہے، جن کی کل تعداد ملا کر 84 ہوتی ہے۔ کل تعداد جو ہوتی ہے وہ 84 ہوتی ہے، جتنے بھی حروف ہیں۔ لیکن ان تکراری الفاظ کو اگر ہٹا دیا جائے تو تکراری الفاظ ہٹانے کے بعد ان کی کل تعداد 14 بچتی ہے، یعنی جو حروف مقطعات جنہیں کہا جا رہا ہے ان کی کل تعداد 84 ہے۔ جب ان کا مجموعہ کیا جائے گا، یعنی جو تکراری حروف ہیں انہیں ہٹا دیا جائے گا تو ان کی تعداد 14 بنتی ہے۔ یعنی اگر حروف مقطعات کے کوئی اصل جاننے والے ہیں تو بس صرف اور صرف 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس کے بہت سے، یہ جو 14 حروف بنے ہیں اس کے بہت سے مجموعے بنائے گئے، لیکن جو سب سے بہتر مجموعہ ہے اور جو مجموعہ سیٹ بنا ہے، سیٹ ہو رہا ہے اس پر، اس مجموعے کو کہتے ہیں صراط علی حق نمسکہ۔ آپ محسوس کریں ابتداء قرآن ہے، لیکن ابتداء قرآن سے ہی فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ظاہر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ خود مولا کائنات
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ، 4 حصے میں سے ایک حصہ قرآن ہمارے فضائل میں ہے، یعنی ہم اہل بیت کے فضائل میں. ایک حصہ قرآن ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے، ان پر عذاب کے سلسلے میں ہے. اور ایک حصہ قرآن حلال اور حرام کی گفتگو میں ہے، اور ایک حصہ قرآن بزرگان اور پرانے واقعات عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں. لہذا ابتدا ہو رہی ہے الف لام میم سے. اس کے مجموعی حروف 14، 84 کل ہیں. 14 میں سے جو مجموعہ بنتا ہے صراط علی، یعنی صاد، را، الف، تو، عین، لام، یا، ہا بڑی ہا، قاف، نون، میم، سین، کاف. آپ غور کریں، اس کا ترجمہ بتاؤں. آپ ابتدائے قرآن ہے، آپ فضائل کے ساتھ اگر آپ قرآن پڑھیں کہ کس کی معرفت ہے. صراط علی حق، علی کا راستہ حق ہے، نم سے کہو ہم اس سے متمسک ہیں. پروردگار اس راستے پر ہمیں اسی طریقے سے باقی رکھنا. آپ صراط علی حق، نم سے کہو علی کا راستہ حق ہے، ہم اس پر باقی ہیں اور ہم اس پر قائم ہیں. آئیے 2-3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کریں سورہ بقرہ پڑھنے کے فضائل اور سورہ بقرہ کے بقیہ باتیں. انشاءاللہ 141 آیت اس میں آج پہلے پارے میں ہے. سورہ بقرہ پڑھنے کی فضیلت. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت کرے گا، امام فرماتے ہیں جو شخص سورہ مبارکہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت کرے گا تو میدان محشر میں یہ سورہ اس کے سر پر سایہ بن کے آئے گا. آپ محسوس کریں کہ جہاں کے لیے علماء سے آپ سنتے ہیں روایت یہ ہے کہ سورج صبح نیزے پہ آ جائے گا، انسان خود اپنے پسینے میں نہائے گا، کیا اس وقت کسی سائے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ ہمیں نہیں چاہیے کہ کوئی ایسے عالم میں آج تھوڑی سی گرمی بڑھ جاتی ہے، ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ ہمیں سائے میں چلے جانا چاہیے. کیا میدان محشر کے لیے کسی سائے کی ضرورت نہیں ہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر میدان محشر میں سائے کی تلاش ہے تو سورہ مبارکہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت کرو. یہ سورہ میدان محشر میں سایہ بن کے رہے گا ہمارے سروں پر. جو مسلسل اور کثرت سے سورہ مبارکہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں ان کے سر پر سورہ بقرہ سایہ بن کے رہے گا. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کی ابتدائی 4 آیتیں، پیغمبر سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں اور آخر کی 3 آیتیں، 4 آیتیں شروع کی، 3 آیتیں آخر کی، اور درمیان میں جو تیسرے پارے میں شروع ہوتی ہے آیت الکرسی. آپ سب جانتے ہیں، تقریباً سبھی کو آیت الکرسی یاد ہوگی. انشاءاللہ موقع رہا تو کل کچھ فضائل آیت الکرسی کے آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. ابتدائی 4 آیتیں، آخر کی 3 آیتیں اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے مستقل. سورہ بقرہ کی ابتدا کی 4 آیت، آخر کی 3 آیت اور آیت الکرسی، یعنی اسے ملا کر اگر کوئی مستقل تلاوت کرے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کی جان، مال، اولاد محفوظ رہے گی. یعنی اس کی نہ جان پہ کوئی خطرہ ہوگا، یعنی نہ حادثاتی موت نہیں آئے گی. موت تو مرنا تو برحق ہے، جانا تو ہے ہی اس دنیا سے، لیکن حادثاتی موت تو اس کی جان، اس کا مال چوری ہونے سے، ڈاکہ سے بچ جائے گا، ضائع ہونے سے اس کا مال بچے گا. جان، مال اور اس کی اولاد محفوظ ہوگی کہ اس کی جو سورہ بقرہ کی ابتدا کی 4 آیتیں، آخر کی 3 آیتیں اور درمیان میں آیت الکرسی ملا کر پڑھے گا. اچھا، صرف اتنا ہی نہیں کہ جان، مال اور اولاد محفوظ ہوگی، بلکہ پھر پیغمبر فرماتے ہیں شیطان اس شخص کے قریب نہیں آئے گا. آج ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہم کچھ بھی کرتے ہیں بل شیطان کے نام پڑتا ہے. ارے کیا کریں، شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا. اگر کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. آپ غور کرو، قریب نہیں آئے گا، بہکانا تو بہت دور کی بات ہے. ایک بات
کل بھی میں نے کہی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں اور درمیان میں پھر کہوں گا کہ یہ جو فضائل اور یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ صرف ظاہری ہیں، یہ ظاہری فوائد ہیں، اس کا جو اصل معنوی روحانی فائدہ ہے وہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن کا جو روحانی اور معنوی فائدہ ہے وہ سوچا نہیں جا سکتا۔ ہم صرف ظاہری فائدہ اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے ظاہری فوائد کیا ہیں۔ تو پہلی بات، اولاد، جان، مال محفوظ ہوگا، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اور ایک اہم چیز ہے، ایک بات عام طور سے آتی ہے ہم لوگوں کے ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے بیٹے کو 10 سورہ یاد تھا اب نہیں یاد ہے۔ ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں قرآن بہت یاد تھا اب نہیں یاد ہے۔ تو اس کے لیے پیغمبر آگے فرماتے ہیں اسی حدیث میں آگے کہ اگر کوئی مسلسل یہ پڑھے، یعنی ابتدا کی 4 آیتیں، آخر کی 3 آیتیں اور درمیان میں آیت الکرسی، تو اس نے جتنا قرآن حفظ کیا ہے وہ اسے حفظ رہے گا، وہ بھولے گا نہیں، اسے قرآن یاد رہے گا۔ اس میں ایک جملہ میری طرف سے میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص ابتدا کی 4 آیتیں، آخر کی 3 آیتیں آیت الکرسی کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے تو اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، اس کا ذہن قوی ہو جائے گا۔ ایک روایت اور سنیے اس سلسلے میں، اور بہت اہم ہے، کہ اگر کوئی شخص سورہ بقرہ مسلسل پڑھتا ہے تو اس پر جادو اور جادوگر کا اثر نہیں ہوگا۔ ہم لوگ کبھی کبھی بہرحال یہ ساری موضوعات میں نہیں جانا ہے، لیکن صرف ظاہری بات یہ ہے کہ اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ جادو بہرحال ہے، جادو کا نہ کسی جادوگر کا اثر ہوگا، لاکھ وہ کچھ بھی کر لے، سورہ بقرہ بیچ میں حائل رہے گی، سورہ بقرہ اس کے حفاظت دے گی، محفوظ رکھے گی۔ جن گھروں میں اس سورہ کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر کے اندر شیطان کا داخلہ ممنوع، شیطان اس گھر کے اندر نہیں آ سکتا۔ جس گھر میں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے، جس گھر میں بھی سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہے، اس گھر کے اندر شیطان نہیں آ سکتا ہے کسی بھی صورت میں۔ یہ سورہ بقرہ کے فضائل ہیں کہ کسی بھی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اب ایک آخری بات کہ اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہی کیوں رکھا گیا؟ اس میں اور بھی بہت سے موضوعات ہیں کہ جن کا ذکر کیا جانا چاہیے، لیکن اس سورہ کا نام سورہ بقرہ پیغمبر اکرم نے رکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں ایک حیرت انگیز واقعہ گائے کا واقعہ، بقرہ مطلب گائے والا سورہ، اس میں ایک گائے والا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ جب آپ وہاں تک پہنچیے تو ان آیات کو ضرور دیکھیے گا کہ ان میں وہ حیرت انگیز واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ 2 عزیزوں میں پراپرٹی کو لے کے جھگڑا ہو گیا اور ایک نے ایک کو قتل کر دیا، اور لاش کی میں اجمالی طور پر بیان کر رہا ہوں اور یہ پورا قرآن میں ہے، ایک نے ایک کو قتل کر دیا، لاش کسی دوسرے غریب کے دروازے پر پھینک دی، مقدمہ ہو گیا، وہ بیچارہ مجبور کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن میں قاتل نہیں ہوں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے نہیں، لاش تمہارے دروازے پر ہے لہذا قاتل تم ہو۔ فیصلہ گیا جناب موسیٰ کے پاس، جناب موسیٰ نے کہا گائے لے آؤ۔ اب ان لوگوں نے جہالت شروع کی کہ کون سی گائے، کیسی گائے، کیسا کلر ہونا چاہیے۔ قرآن بیان کرتا گیا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے، بوڑھی نہیں ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی آنکھیں کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان کی۔ اس کا گوشت لے آؤ اور اس مرے ہوئے جسم پہ لگاؤ، یہ اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ یہ ایک حیرت انگیز واقعہ اس کے اندر ہے، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لہٰذا آپ حضرات اسے دیکھ لیں۔ یہ اس سورہ کے فضائل ہے، انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔